ملائکہ اور فرشتے جو بدر میں اتر رہے تھے، احد میں اتر رہے تھے، صحابہ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھتیجے، اے بھتیجے، اگر اللہ مجھے میری آنکھیں لوٹا دے اور میں یہاں ہوں اور میں تجھے وہ جگہ دکھلاؤں بدر میں جہاں سے ہم نے صحابہ فرشتوں کو آسمانوں سے پیلی پگڑیوں میں اترتے ہوئے دیکھا تھا، ملائکہ فرشتوں کو دیکھ لیا، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول اللہ کو دیکھ لیا، قرآن کرتے ہوئے دیکھ لیا، وہ مقام اور وہ مرتبہ جو ان کا تھا وہ تو تھا، اس تک کوئی پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کے نقش قدم پر ہیں۔ رسول اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، طوبی لمن آمن بی، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، مرحباً ایک مرتبہ، وطوبا، اور خوشخبری ہے اور مبارکباد ہے میرے اس امتی کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، 7 مرار، 7 مرتبہ، توبہ 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 ثم توبہ، خوشخبری ہو میرے بعد آنے والے مظفر نگر کے، شاملی کے، حلقہ میرٹھ کے، سورہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جو مجھے بغیر دیکھے میری سنت کے مطابق اپنا چہرہ بنا رہے ہیں، میری سنت کے مطابق اپنا لباس بنا رہے ہیں، میری سنت کے مطابق نماز بنا رہے ہیں، روزہ بنا رہے ہیں، حج و زکات بنا رہے ہیں، میری سنت کی دعوت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے محلوں میں، گلیوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، ملکوں میں، ساری دنیا میں کیا مرد کیا عورتیں میری سنت کو سینے سے لگا کر عبادت و دعوت کو جمع کر کر جماعتیں بنا بنا کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو مسلمان ایمان والے کلمے والے قربانیاں دیں گے، ان کے لیے 7 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی اور فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ اب اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں مظفر نگر والے، میرے بھائی تو وہ ہیں یوپی والے، میرے بھائی تو وہ ہیں ہندو سندھوں والے جو صبح قیامت تک آگے رہیں گے اور مجھ پر ایمان لا کر میرے دین کو پھیلانے پہنچانے کے لیے رات دن صبح شام ایک کر دیں گے، یہ میرے بھائی ہیں۔ تو رسول اللہ ہمیں اپنا بھائی کہہ رہے، اپنا جانشین، اپنا وارث کہہ رہے، اس لیے ہمیں اس پر خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کا شکر یہی ہے پورا قرآن علمی عملی ہماری زندگی میں ہو، پوری سنت، پوری شریعت، علم الہی ہماری زندگی میں ہو، پورا دین، پورا اسلام، پوری سنت، پوری شریعت، پورا قرآن حدیث دنیا کے کونے کونے میں، خطے خطے میں، سارے مردوں میں، ساری عورتوں میں، سارے بچوں میں، ساری بچیوں میں، پوری دنیا میں اسلام قائم ہو جائے، اس کے لیے ہمیں جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے، صلاحیت استعدادیں قربان کرنی ہے، بغیر مال اور دولت، بغیر اسباب اور چیزوں کے اللہ پر بھروسہ کر کر قدم اٹھانا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو میں آسمانوں کا، زمینوں کا بھائی نہیں ہوں، میں ان کے بنانے والے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، علی یقین، ملک کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، ایمان اور یقین کی طاقت اور قوت سے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ولد یتیما، یتیم پیدا ہوئے آشا سندر، آپ کا مسکین فقر و فاقے میں زندگی گزاری ہے، مات فقیرا، اور دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کی حالت میں گئے۔ اتوار کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، امام الانبیاء امام الرسول بیمار ہیں، اور گھر میں جلانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیل نہیں ہے کہ گھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن ہو جائے، اور ہم انتظار میں ہیں کہ ابھی ہم 5 مہینے لگا تو دیتے، ابھی ہم 2 مہینے لگا تو دیتے، ابھی ہم ملکوں کا سفر کر تو دیتے، ابھی ہم مہینے کے 10 دن لگا تو دیتے، روزانہ کے 8 گھنٹے لگا تو دیتے، ایمان اور عمل کے لیے دنیا کے کونے پر پہنچ تو جاتے، لیکن کیا کریں ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، کیا کریں ہمارے پاس دولت نہیں ہے، کیا کریں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، کیا کریں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ 4 مہینے والا عملہ بھی، پرانا عملہ بھی یہ کہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم نے کیا سیکھا ہے تبلیغ سے، کیا سیکھا ہے دعوت سے، کیا سیکھا ہے خدا کی نقل و حرکت کے پھرت سے؟ دعوت کی بنیاد ملک نہیں ہے، مال نہیں ہے، اسباب اور چیزیں نہیں ہیں۔ اگر یہ اس کی بنیاد ہوتی سارے نبیوں اور رسولوں پیغمبروں کو ملک و مال کے نقشوں میں رکھا جاتا۔ خود فرمایا بخاری شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی، فقر و فاقے
بے سر و سامانے کی حالت میں ان کو رکھا گیا ہے. 2 مہینے ہو گئے, 3 مہینے ہو گئے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلی, نہ روشنی کے لیے اور نہ کھانا پکنے کے لیے. ایسا کوئی غریب فقیر ہے اردو میں, ہے کوئی مظفر نگر میں, ہے کوئی ہند و سندھ میں کہ جس کے گھر میں 3 مہینے آگ نہ جلی ہو, نہ روشنی کے لیے اور نہ کھانے کے لیے؟ وہ شاہد دین و دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شاہد دین و دنیا, کونوں مقام کا تاجدار, پھر بھی اکثر صبر و فاقے میں کٹی لیل و نہار, رات دن صبر و فاقے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر رہی ہے. 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, چراغ نہیں جل رہا, اس کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن 1 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں, 2 ہجری میں 6 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں, 3 ہجری میں 5 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں, 4 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں, 5 ہجری میں 4 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں, 6 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں, 7 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں, 8 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں, 9 ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کو لے کر ایک مرتبہ تبوک میں تشریف لے جا رہے ہیں. 9 برس میں صبر و فاقے بے سر و سامانے کی حالت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس میں 27 سفر کر رہے, اور ہم نے 70 برس میں ایک بھی سفر نہ کیا. 70 برس میں ایک بھی سفر ہمارا تبلیغ کا نہیں, ایک بھی سفر دعوت کا نہیں, ایک بھی سفر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہے. ملک کے لیے, مال کے لیے, دولت روپے پیسے کے لیے, دنیا کے چاہے جس کونے میں ہمیں بھیج دو ہم جانے کو تیار ہیں, لیکن دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے ہم پہلا گشت کرنے کو تیار نہیں, ہم دوسرا گشت کرنے کو تیار نہیں, ہم شہر لگانے کو تیار نہیں, ہم چلہ لگانے کو تیار نہیں, ہم 5 ماہ میں جانے کو تیار نہیں. ہم مال کی طلب میں ہیں, اسباب چیزوں کے راحت کے آنے کے انتظار میں ہیں, حالانکہ راحت سے دعوت کا تعلق نہیں ہے, راحت سے دعوت کا تعلق نہیں ہے, سہولت سے تبلیغ کا تعلق نہیں ہے. تبلیغ کا, دعوت کا, سنت اور شریعت کا تعلق وہ مجاہدے سے ہے, وہ قربانیوں سے ہے, وہ بے سر و سامانیوں سے ہے, وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر راہ خدا میں بھوک اور پیاس کے ساتھ چلنے سے ہے. علی بصیرۃ کہ میری دعوت یقین کے ساتھ ہے, مال کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ نہیں آنا. یہ تبلیغ میرا بھی کام ہے. ومن اتبعنی, صبح قیامت تک جو مرد جو عورت میرے اتباع کریں گے, میری پیروی کریں گے, میرے پیچھے چلیں گے, ان کا بھی کام دعوت ہے, ان کا بھی کام تبلیغ ہے, ان کا بھی کام اللہ کے کلمے کو عالم میں بلند کرنا ہے. تو یہ دین اسلام, سنت و شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے, ان کی تبلیغ سے, ان کی نقل و حرکت چلت پھرت سے ہم تک پہنچا ہے. اللہ نے ابھی ذمہ داری عبادت اور دعوت کو جمع کر ساری دنیا میں عبادت اور دعوت کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے. اس لیے ہم میں کہ ہر ایک آج تک جو ہم سے غفلت ہوئی, آج تک ہم سے جو سستی ہوئی, آج تک ہم سے جو عبادت اور دعوت کو پھیلانے اور پہنچانے میں کمی ہوئی, اللہ اس جوڑ کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں پھر سے نئے جوش کے ساتھ, نئے مجاہدے اور قربانی کے ساتھ لے کر اپنی مسجد اور اپنے گھر کے تقاضے سے پورے عالم کے تقاضے اپنی ذات سے پورا کرنے ہیں. سارے عالم میں مجھے نبی رسول پیغمبر کی طرح جانا ہے. سوچو تو صحیح, وہ امام الانبیاء ہیں, امام الرسول ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے مکہ, جس کی قرآن میں خدا نے قسمیں کھائی, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وهذا البلد الامین, اس بابل والے شہر کی قسم, اس مکہ کی قسم محمد, وانت حل بهذا البلد, تم یہاں مکے میں رہ کر دعوت دے رہے ہو, ہماری طرف لوگوں کو بلا رہے ہو, ہم اس مکہ شہر کی قسم کھاتے ہیں, ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. جب وہ شہر مکہ جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کو چھوڑ کر 500 کلومیٹر دور مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں. جب وہ مکہ چھوڑ سکتے ہیں تو ہم مظفر نگر کیوں نہیں چھوڑتے, ہم شاملی کیوں نہیں چھوڑتے, ہم المنیرا کیوں نہیں چھوڑتے, ہم ہند و سندھ کی نقل و حرکت عبادت و دعوت کو لے کر کیوں نہیں کرتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کما اخرجک ربک من بیتک وإذ غدوت من أهلک, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا. آپ صبح سویرا اپنے گھر والوں سے نکل رہے تھے, اللہ نے اپنے نبی کے گھر کا ذکر کیا, اللہ نے اپنے نبی کے گھر والوں کا ذکر کیا. اتنا کافی تھا کہ اللہ کہہ دیتے کہ آپ کو آپ کے رب نے نکالا, اتنا کافی تھا کہ آپ صبح سویرا نکلے, لیکن اللہ نے کہا آپ کے گھر سے آپ کو نکالا, آپ اپنے گھر والوں سے نکل رہے تھے. اللہ نے اپنے نبی کے گھر کا اور اپنے نبی کے گھر والوں کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ مظفر نگر
رکھنے والے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر جس کا ذکر قرآن خدا کر رہا ہے قرآن مقدس میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس پیارے گھر والوں کو چھوڑ کر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں ہمیں بھی اپنا گھر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ساری دنیا میں جانا ہے. جائیں گے تو انشاءاللہ اور ہو جائے گا سب جائیں گے انشاءاللہ. اب مولد کے بعد تفصیلی بات ہوگی اس میں تشکیلیں ہوگی ہم میں کہ ہر ایک اپنے آپ کو 5 ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے علماء پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال کے لیے اپنے ناموں کو لکھا کر جماعت بندی کر کر انشاءاللہ سارے عالم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو سنت شریعت پر چلنے کی اور عبادت و دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا کر پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. جامع مسجد میں تنظیم لگائی گئی تھی وہ جامع مسجد میں جا کر مغرب کی نماز پڑھے فوراً نمبر مسجد میں تشریف لے آئے. تمام ساتھی اپنے اپنے مسجدوں میں چلے جاتے علماء کی کیا ہیں.
आज